الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال عليه الصلاة والسلام. انتہائی واجب الاحترام اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ کرم اور لاکھ لاکھ شکر ہوا کہ اللہ پاک نے ہم سب کو اپنے عالیشان دین کی محنت کے لیے یہاں جمع کیا ہے. کوئی انسان اپنی مرضی سے اللہ کے گھر میں نہیں آ سکتا اور نہ ہی انسان کچھ بھی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا. جو بھی انسان کرتا ہے اللہ رب العزت کی توفیق سے کرتا ہے. انسان چاہے جتنی بھی کوشش کر لے ہوگا وہی جو منظور خدا ہوگا. سبحان اللہ. انسان چاہے جتنے بھی جو ہے اپنی کوشش کر لے جب تک اللہ تعالی نہیں چاہیں گے انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. بے شک انسان ہر لحاظ سے کمزور ہے. انسان دیکھو کتنا کمزور ہے. انسان دیکھنے کا بھی محتاج ہے. انسان بولنے کا بھی محتاج ہے. انسان کھانے کا بھی محتاج ہے. انسان پینے کا بھی محتاج ہے. آج انسان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا. رب ذوالجلال کی قسم انسان کے پاس اتنی نعمتیں ہیں انسان ان کو شمار بھی نہیں کر سکتا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اے انسان میں نے آپ کو اتنی نعمتوں سے نوازا آپ اگر ان کا شمار کرنا چاہیں تب بھی شمار نہیں کر سکتے. میں نے آپ کے لیے دن کو بنایا آپ اس کی دن کو بھی نہیں دیکھ سکتے. میں نے آپ کے لیے رات کو بنایا آپ رات کے اندھیرے کو بھی نہیں دیکھ سکتے. میں نے آپ کے لیے اتنی نعمتیں بنائی. رب ذوالجلال کی قسم آج انسان اتنا ناشکرا بنا ہوا ہے. آج ہزاروں نعمتیں استعمال کر کے پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا. رب ذوالجلال کی قسم انسان اتنا ناشکرا بن گیا.
ہزاروں نعمتیں استعمال کر کے پھر بھی اللہ کے گھر میں نہیں آتا، رب ذوالجلال کی قسم مؤذن حی علی الصلاۃ کہتا ہے، لیکن پھر بھی ہم اپنی دکان بند نہیں کرتے۔ آج ہمارے کارخانے کھلے ہوئے ہیں، آج ہماری فیکٹریاں کھلی ہیں، آج ہماری دکانیں کھلی ہیں، ادھر مؤذن حی علی الصلاۃ کہہ رہا ہے لیکن ہماری دکانیں بند نہیں ہوتی۔ آج اگر ہمیں گاؤں کا بڑا آدمی کہہ دے کہ آپ کو فلاں علاقے کا فلاں آدمی بلا رہا ہے، لیکن ہم اس کی آواز کے تو لبیک کہتے ہیں، لیکن ادھر مؤذن 5 وقت حی علی الصلاۃ کہہ رہا ہے لیکن ہم نماز کو نہیں آتے، ہم اللہ کے گھر کو نہیں آتے۔ آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا، آج ہمارا یقین کمزور ہو گیا۔ رب ذوالجلال کی قسم، انسان ہر لحاظ سے کمزور ہے، انسان کا دیکھنا بھی کمزور ہے، انسان کا سارا کچھ کرنا بھی کمزور ہے، لیکن میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے لاکھوں نعمتوں سے نوازا۔ انسان اگر اپنے وجود کے اندر تھوڑا سا بھی غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتوں سے نوازا اس کو، ہاں انسان کو اللہ تعالیٰ نے لاکھوں نعمتوں سے نوازا، بے شک اگر ہم آج اپنے اس وجود کے اندر تھوڑا سا بھی غور کریں، یہی ہمارا وجود اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس آنکھ کو دیکھیں، یہ آنکھ اللہ تعالیٰ نے کیسی بنائی، اور پھر اس طرح اللہ تعالیٰ نے کان، ناک، سارا کچھ یہ بنا دیا۔ یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، آج انسان اللہ کے گھر میں نہیں آتا، آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا، آج ہم اللہ کے گھر میں آنے کو تیار نہیں، آج ہم 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، آج ہم اللہ کی نعمتیں کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن اس طرف اللہ کی آواز آتی ہے، مؤذن اذان دیتا ہے تو ہم نماز کے لیے تیار ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا۔ اللہ فرما رہے ہیں میں اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا۔ جو شخص 5 وقت کی نماز کا اہتمام نہیں کرتا تو اللہ فرماتے ہیں اس پر میری کوئی ذمہ داری نہیں، چاہے تو میں اس کو بخش دوں، چاہے تو میں اس کو عذاب میں مبتلا کر دوں۔ اور دوسری حدیث کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، اللہ رب العزت جو ہے اس انسان کو 5 انعامات سے نوازتے ہیں۔ ایک انعام دنیا کے اندر 4 مرنے کے بعد دنیا کا انعام یہ ہے کہ اس انسان کے رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے۔ آج ہم جس کے پیچھے مارے پھر رہے ہیں، رب ذوالجلال کی قسم اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرو، میں اپنی ذمہ داری پر جو ہے آپ کو جنت میں داخل کروں گا اور آپ کو اپنی ذمہ داری پر رزق دوں گا دنیا ہی کے اندر۔ اور مرنے کے بعد 4 انعام یہ ہے، سب سے پہلے کل قیامت کے دن اللہ رب العزت جو اس انسان کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیں گے، اور کل قیامت کے دن نامہ اعمال جس کو دائیں ہاتھ میں مل گیا وہ سب کو دکھاتا پھرے گا، آج میں کامیاب ہو گیا۔ رب ذوالجلال کی قسم لوگ پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ تو جواب ملے گا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا ہی کے اندر اللہ کی نماز پڑھا کرتے تھے، ٹھنڈے اور گرم پانی کے ساتھ وضو کرا کرتے تھے۔ آج اللہ رب العزت نے ان کا اکرام کیا، آج اللہ تعالیٰ نے ان کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا۔ اور تیسرا انعام یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت جو اس انسان کو پرصراط سے بجلی کی طرح گزار دیں گے، اور جو شخص کل قیامت کے دن پرصراط سے بجلی کی طرح گزر گیا وہ خوش و خرم نظر آئے گا۔ اور چوتھا انعام یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت جو اس انسان کو قبر کا عذاب نہیں دیں گے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں موت سے پہلے موت کے احوال کا پتہ چل جائے، اگر تمہیں قبر کے احوال کا پتہ چل جائے تو تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے۔ اور پانچواں انعام یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اللہ رب العزت جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیں گے اس انسان کو جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنے والا ہوگا۔ یہ سارا کچھ اس وقت ملے گا جب ہم اللہ کو راضی کریں گے، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں گے۔ اللہ ہماری دنیا بھی بنائے گا، ہماری آخرت بھی بنائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اتنا رزق دے گا کہ انسان اس کو سوچ بھی نہیں سکے گا۔ یہ ملے گا اس وقت جب ہم اللہ کو راضی کر کے جائیں گے۔ اور دوسرا کیا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت جو اس انسان کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں دے گے۔ یہ ملے گا اس کو جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کر کے جائے گا۔ اور تیسرا انعام کیا ہے کہ اس کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اگر تمہیں قبر کے احوال کا پتہ چل جائے تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے، لیکن قبر کا عذاب اس کو نہیں ہوگا جو دنیا ہی کے اندر اللہ کو راضی کر کے جائے گا، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کر کے جائے گا۔ اور چوتھا انعام کیا دے گے اللہ رب العزت؟ پل صراط سے بجلی کی طرح گزار دیں گے اللہ تعالیٰ۔ یہ کس کو؟ اسی کو گزاریں گے جو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنے والا ہوگا۔ اور 5واں انعام کیا ہے؟ بغیر حساب کتاب کے اللہ رب العزت اس انسان کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ میرے دوستوں بزرگوں بھائیو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔